میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ تصویر کو منظور فرمائے، اور آپ احباب نے جس عقیدت اور جذبے کے ساتھ اس بابرکت محفل اقدس کا اہتمام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کو محسوس فرماتے ہوئے اس بابرکت ذکر مبارک کے فیض و برکات آپ تمام حاضرین کو اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرا مصروفیات اس طریقے سے 45 منٹ آپ حضرات کی خدمت میں دو مسائل ہیں جن کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور پھر آخر پر کچھ میرا خیال ہے کہ فقہی سوالات ہیں تو انشاءاللہ ان کے جوابات اور یہ ساری گفتگو جو ہے وہ 45 منٹ میں انشاءاللہ مکمل کر کے دعا کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے سورہ الفتح کی آیت نمبر 9 میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات کے حوالے سے اللہ پاک نے تمام کے تمام اہل ایمان کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ ایمان لانے کے بعد ہر مومن مرد ہر مومنہ عورت کا سب سے پہلا جو فریضہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس کی از حد تعظیم اور از حد ادب کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ عربی زبان کے اندر چونکہ تعظیم تعظیم کا معنی ہوتا ہے المبالغہ فی التعظیم ہے، اس طرح کا ادب کرنا، اس طرح کی تعظیم کرنا کہ جس میں دیکھنے والوں کو باقاعدہ طور پر مبالغہ نظر آ، اسے کہتے ہیں تعظیم عربی زبان کے اندر۔ اس لیے آپ بڑی بڑی جتنی بھی بنیادی تفسیر کی کتابیں ہیں ان سب میں 26ویں پارے سورہ فتح کی اس آیت نمبر 9 کی تفسیر میں دیکھیں گے، یا امام المحدثین والفقہاء امام قاضی ایاز مالکی جو 544 ہجری میں اندلس میں وصال فرما رہے ہیں، ان کی کتاب الشفاء بے تعریف حقوق المصطفیٰ علیہ السلام دیکھیں گے۔ الغرض وقت تھوڑا ہے ورنہ میں کافی سارے حوالے طالب العلم آپ کو عرض کر دیتا، تو جتنی بنیادی کتابیں ہیں ان سب کے اندر آپ ان مبارک الفاظ کی عربی انٹو عربی یہی تفسیری ملاحظہ فرمائیں گے وَتُعَزِّرُوهُ اے تُبَالِغُوهُ فِي التَّعْظِيمِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی تمام زندگی میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کا ادب اور آپ کی تعظیم اس طرح کرنی ہے جس میں واضح مبالغہ نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل ہم جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت جو کہ اولیاء اللہ کے مبارک آستانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت کرنے والے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، تو ہم جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت کے متعلق آج کل کئی ایسے احباب جن کا زیادہ گہرا مطالعہ نہیں ہوتا، وسیع علم نہیں ہوتا، اور ہر پہلو سے وہ شرعی احکام پر کوئی گرفت نہیں رکھتے ہوتے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت لوگ جو ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر مبارک کرتے ہیں، آپ کے معجزات، کمالات، خداداد عظمتوں کا بیان کرتے ہیں، یا عملی طور پر نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم توقیر کا معاملہ آتا ہے تو یہ بڑا حد سے بڑھ جاتے ہیں، ساری حدود کراس کر جاتے ہیں اور یہ بڑے مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ تو ہم ایسے حضرات کی تنقید، وہ تو تنقید کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو تنقید نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اس جماعت میں رکھا ہے کہ واقعی ہم جب نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کا بیان کرتے ہیں یا آپ کا ادب اور تعظیم کرتے ہیں تو واقعی دیکھنے والوں کو اس میں مبالغہ نظر آتا ہے، کیونکہ اگر مبالغہ نہیں نظر آئے گا تو اللہ کے حکم تو عزروہ پر عمل کس طریقے سے ہوگا۔ واہ کیا بات ہے۔ کہ آپ حضرات اہل بیت اطہار کی پاکیزہ ہستیاں، حضرات صحابہ کرام کی مبارک ہستیوں کو آپ نہیں جانتے، نبی پاک علیہ السلام کی سبھی جزازات بہنیں حضرت سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اب ایک طرف روزے جیسی عبادت تھی اور دوسری طرف نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک سے لگا ہوا پانی مبارک تھا۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمت جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، 241 ہجری میں آپ کا وصال ہے مسند احمد میں، اور کتنی کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ ہے
کہ جب محبوب کریم علیہ السلام حرم شریف میں صرف بنو ہاشم مرد و خواتین بچے بزرگوں سے آپ اسپیشل ملاقات فرما رہے تھے اور وہاں پر پانی طلب فرمایا، پانی آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو یہ عمرۃ القضاء کا موقع ہے، ذی قعدہ کا مہینہ سن 7 ہجری۔ اب ایسا ہوا کہ محبوب کریم علیہ السلام کو پانی پیش کیا گیا آپ کے حکم پر، آپ نے پیالے میں سے آدھا پانی نوش فرما دیا، بقایا آدھا پانی آپ نے بچا لیا، کیونکہ دائیں جانب سب سے زیادہ قریب حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بڑی بڑی ہمشیرہ محترمہ، 3 ہمشیرہ گان ہیں حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بڑی بڑی حضرت فاختہ بنت ابی طالب ہے، ام ہانی رضی اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے بقایا بچا ہوا پانی ان کی طرف بڑھا دیا اور فرمایا اشربی، ام ہانی یہ پانی پی لیجیے، فتناولت، فوراً حضرت سیدہ ام ہانی ہاشمیہ رضی اللہ عنہ نے پانی محمود علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے لے لیا، وکالت اور پانی لینے کے بعد عرض کی حضور انی صائمۃ، بے شک میں روزے کی حالت ہوں، میں روزے کے ساتھ فلا سے خطرہ ہو ان الودہ سورہ کا، لیکن حضور وہ پانی جس کو آپ کے مقدس ہونٹوں سے لگنے کا شرف حاصل ہو گیا ہے، میں روزے جیسی عبادت بچا لوں اور وہ پانی واپس کر دوں، میں اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتی، بشارت یہ فرما کر انہوں نے پانی پی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب پانی انہوں نے پی لیا تو بتائیے روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا؟ دن کا ٹائم تھا، روزہ تو ان کا ٹوٹ گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کان قضاء من رمضان، اے ام ہانی اگر تو یہ پچھلے کسی رمضان کی قضا تھی، کیونکہ رمضان کے روزے سن 2 ہجری سے فرض ہو چکے ہیں، حضرت ام ہانی سابقات اولات مومنات کے اندر ہے، شروع سے مشرف اب اسلام ہے، حضرت ام ہانی چونکہ ایک خاتون ہے، خواتین کے اوپر ہر مہینے کچھ ایام ایسے مخصوص آ جاتے ہیں، نماز ان پر سرے سے ان دنوں میں معاف ہو جاتی ہے، اگر رمضان آ جائے تو اتنے دن جتنے دن پیریڈ رہتے ہیں ان دنوں مخصوص ایام میں روزے رکھنے ان کے لیے جائز نہیں ہوتے، لیکن عید کے بعد سال بھر میں ان بچے ہوئے روزوں کی قضا انہوں نے کرنی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کان قضاء من رمضان، اگر تو یہ پچھلے کسی رمضان کی قضا تھی تقدیرہ ہو، وہ تم دوبارہ روزہ قضا کی سے رکھ لینا، اور اگر یہ قضا کا روزہ نہیں تھا بلکہ آج کا کوئی نفلی روزہ تھا تو ان شیخ کی سنتی، اگر چاہو تو اس روزے کی قضا کر لینا، اگر نہ دل کرے تو اس کی قضا نہ کرنا، اللہ پاک قیامت کے دن اس روزے کے متعلق تم سے سوال نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ کا واضح فرمانے کے نام لا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو جو عمل اپنا شروع کر دیا کرو پھر اس کو باطل نہ کیا کرو، اس کو درمیان میں چھوڑ نہ دیا کرو۔ اب چونکہ لا تبطلوا فعل نہیں جمع حاضر مذکر کا صیغہ ہے اور نہیں جو ہوتی ہے تو اس سے جو حکم ہوتا ہے ثابت تو وہ مقبوع ہوتا ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے جائز نہیں قرار رکھا سوائے کسی عذر کے کہ جناب درمیان میں کسی عمل کو ہم باطل کر دیں یا چھوڑ دیں، اس لیے سیدنا امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہی مذہب ہے کہ نفل اس وقت تک نفل ہوتا ہے ہمارے حق میں جب تک ہم اس نفلی عبادت یا نفلی کام کو شروع نہیں کرتے، لیکن جب اس کی نیت کر کے ہم اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں، تو اب اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ایک واجب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر نفلی کام پورا کر لیا تو اللہ قبول فرمائے، اور اگر درمیان میں چھوڑنا پڑا تو اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ نفلی روزہ بھی تھا تو حضور سیدنا ام ہانی رضی اللہ عنہ پر اس کی قضا واجب ہو چکی تھی، لیکن محبوب علیہ السلام کو اللہ نے شریعت میں اختیارات عطا فرمائے، فرمایا تم نے ہمارے تعظیم، ہماری ادب، ہماری محبت میں یہ کام کیا، اگر چاہو تو اس کی قضا کر لینا اور اگر نہ دل کرے قضا نہ رکھنا، اللہ تم سے سوال کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاک علیہ السلام کا مقام قرب، مقام محبوبیت کہ شرعی امور میں اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کو اتنے اختیارات عطا فرمائے جن کو اختیارات تشریعی کہا جاتا ہے، جہاں اس چیز کا واضح بیان ہے وہ یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن پاک کا حکم تفسیرہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کو بھلا حضرات اہل بیت اطہار کی قریب ہستیوں اور حضرات صحابہ کرام کی مبارک ہستیوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے، ان ہستیوں کی جو براہ راست نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمائی ہے۔ تو اب یہ کیا مبالغہ نہیں ہے کہ ایک طرف عبادت ہو اور دوسری طرف نبی پاک علیہ السلام کے ہونٹوں سے لگا ہوا نورانی ہونٹوں سے لگا ہوا پانی ہو اور صحابی اور اہل بیت اطہار اور خاندان نبوت کی ہستی
بنی ہاشم کی مبارک ہستی، وہ کہتی ہے ولیکن اکرہ ان ارد سورہ کا، حضور عبادت جاتی ہے چلی جائے لیکن محبوب کے ہونٹوں سے لگا ہوا پانی نہیں پیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا ادب کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں مبالغے کے ساتھ۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، بخاری شریف پہلی جلد 96، مسلم پہلی جلد 179، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز عصر کی امامت کروا رہے تھے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام بنی عوف کی طرف قباء شریف کی طرف تشریف لے گئے تھے، واپسی پر تاخیر ہو گئی، اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو جیسے ہی پتہ چلا، حالانکہ وہ اللہ کی بات تھا، پانچوں نمازوں میں سب سے بڑی نماز نماز عصر میں تھے، حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب سے بڑی نماز نماز عصر وہ ادا کرے، اور جیسے ہی ان پر واضح ہوا کہ ہمارے کریم آقا کی پیچھے تشریف آوری ہو گئی ہے، تو کسی ایک صحابی نے بھی یہ جائز نہیں سمجھا کہ ہم محبوب کی طرف اپنی پشت کر کے اللہ کی نماز پڑھیں، سبحان اللہ، ہمارے کعبے کی طرف اور پیٹھ ہو محبوب کی طرف، آخری صف والے صحابہ کرام سمٹ گئے، محبوب کے لیے آگے جانے کا راستہ دوران نماز ہے۔ اب یہ دوران نماز فرض عبادت کے دوران نبی پاک علیہ السلام کا ادب اور تعظیم کی جا رہی ہے، کیا یہ مبالغہ نہیں ہے تعظیم کے اندر؟ واہ سبحان جب اللہ، نماز کو ثانوی حیثیت دے دیں اور ادب مصطفیٰ علیہ السلام کو آپ اولا اور پہلی حیثیت دے دیں، تو سمٹ گئے۔ وجال التسبیح کا، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ سے کچھ پر زور زور سے مارنی شروع کر دی مسجد شریف کے اندر کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، تاکہ جیسے ہماری توجہ ہو گئی ہے اگلے نمازیوں کی بھی توجہ ہو جائے، وہ سب سمٹتے جائیں اور نبی پاک علیہ السلام کے لیے مصلی امامت تک دوران نماز پہنچنے کا راستہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر صف والے تصویر کرتے جا رہے ہیں اور اگلے حضرات سمجھ رہے ہیں اور وہ سمٹ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے۔ اور جب چلتے چلتے نبی علیہ السلام درمیان میں پہنچے تو بخاری مسلم کی اس حدیث میں، اس حدیث کے راوی صحابی سیدنا سہل ابن سعد السائبی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اچانک تمام اہل مسجد نمازی صحابہ کرام کے دلوں میں فوراً یہ اتقاء ہو گیا، اللہ کی جانب سے خیال پیدا ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آج امامت کروا رہے ہیں، محمود تو خاتم النبیین ہے، واہ منصب نبوت اور رسالت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے اور خلق کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان بخاری پہلی جلد 57 پر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انتم ترون قبلتی ہاہنا، میرے پیارے غلاموں جب میرے مقتدی بن کے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے دل کی کیفیت کو بھی ٹھیک رکھا کرو، اپنے رکوع سجدے بھی صحیح میرے پیچھے ابتدا میں ادا کیا کرو۔ انتم ترون قبلتی ہاہنا، آپ ان کی سمجھتے ہیں کہ دوران امامت میری توجہ صرف آگے اللہ کی بارگاہ کی طرف ہوتی ہے، فرمایا انی لا اراکم من ورائے ظہری، جیسے میری معاملہ اور توجہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے اسی طرح میں اپنی پشت مبارک کے پیچھے بھی تم سب کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ رسالت نبوت کی ڈیفینیشن اور حقیقت تعریف کے لیے الرسالۃ والنبوۃ ہی الرابطۃ بین المرسل والمرسل الیہم، اللہ اور مخلوق کے درمیان باطنی رابطہ فیض کا نام نبوت اور رسالت ہے۔ تو اب آگے کریم علیہ السلام الحمدللہ تو عین عبادت میں بھی آپ کی توجہ خالق کریم کی طرف بھی پوری ہے، مخلوق کی طرف بھی پوری ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تو یہ منصب نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ آج حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت پر ہے اور وہ تو صرف خالق کی طرف ہی متوجہ ہوں گے۔ اور آگے الفاظ ہیں حضرت سال کے بخاری مسلم میں، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا إِذَا صَلَّىٰ، حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں وہ صاحب حضوری ہستی تھے کہ جب وہ نماز شروع کر دیتے ان کی دائیں بائیں پھر مخلوق کی طرف توجہ جاتی ہی نہیں تھی۔ تو سوچا کہ وہ مصلی امامت پر ہے، ان کی توجہ کیسے نماز سے نکالی جائے تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ محبوب آ گیا، وہ مصلی امامت خالی کر کے فوراً پچھلی صف میں آ جائے۔ سبحان اللہ، حضرت سال فرماتے اس خیال کے آنے کے بعد اکثر التسبیح کا سب نے اتنی کثرت سے اتنے زور زور سے ہاتھوں پر ہاتھ مارے کہ اتنی آوازیں انہوں نے دوران فرض نماز مسجد میں بلند کر دی، حضرت ابو بکر جیسے صاحب حضوری اور صاحب شہود ہستی کی توجہ بھی نماز سے ہٹا کر سبحان اللہ، اتنا انہوں نے تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام میں مسجد میں آوازیں بلند کر دی، ہاتھوں پر ہاتھ، کیا بات، بہت خوب، جیسے ہی حضرت صدیق کی توجہ نکلی پتہ چلا کہ میرے کریم آقا کی آمد ہو گئی دوران ناقصا ابو بکر نلا کے بھئیے حضرت ابو بکر صدیق فوراً آپ
بیک چل پڑے دوران نماز ہی، دوران امامت ہی، لیصل الصفا، تاکہ آپ پچھلی صف پر آ جائیں اور میرے آقا کے لیے مصلی امامت خالی ہو جائے۔ حضرت صدیق بھی پہلی صف کے آخری کنارے پر پہنچے اور محبوب کے لیے جو راستہ بن رہا ہے آپ بھی پہلی صف پر پہنچ گئے۔ اشارہ الیہ بیدی، پہنچتے ہی حضرت ابوبکر کی طرف اشارہ فرمایا، وقال، اور زبان اقدس سے حکم فرمایا، مروا انسبت یا ابا بکر، ابو بکر آپ ہمارے حکم پر امامت کروا رہے ہیں، امامت شروع کروا چکے ہیں، انسبت آپ اپنی جگہ ثابت رہیے، اپنی جگہ پر قائم رہیے، جائیے آگے مصلی امامت پر، میں اللہ کا محبوب سارے انبیاء کا امام ابو بکر آپ کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھنے کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخاری مسلم میں جیسے ہی آ کے کریم علیہ السلام کا یہ فرمان جاری ہوا، بلا اختیار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوران نماز ہی اس طرح مغلوب الحال ہو گئے کہ دونوں ہاتھ فضا میں بلند ہو گئے، وحمد اللہ ما انعم اللہ علیہ، اور اللہ کی حمد بیان کرنی شروع کر دی، یا اللہ تیرے لیے حمد ہے، تیری کرم نوازی اور شکر ہے کہ تیرے پیارے محبوب مجھ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی حمد بیان کی، لیکن آگے نہیں، سبحان اللہ۔ ادھر ہی کھڑے رہے۔ جب کریم آقا نے ملاحظہ فرمایا کہ جب سے ہماری آمد ہوئی پچھلے تمام مقتدیوں کی توجہ بھی نماز سے ہٹ کے ہماری تعظیم کی طرف، وہ سب جناب نماز میں خود سمٹ بھی رہے، ہاتھوں پر ہاتھ مار رہے، اتنی آوازیں بلند کر رہے ہاتھوں کے ٹکرانے کی، توجہ کر رہے ہماری خاطر۔ جب سے ہم آئے نماز اثر بھی رک گئی ہے، دوران نماز ہونے کے باوجود اور امام صاحب مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے، تقدم فوراً محبوب آگے ہوئے، آپ نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ اپنی قرات ساری مکمل فرمائی اور اللہ اکبر فرما کر رکوع میں سارے صحابہ کرام آپ کی اقتداء میں آ گئے۔ جیسے ہی آپ نے 4 رکعات مکمل کروا کے سلام پھیرا، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، جب میں نے آپ کو نام لے کر حکم دے دیا تھا کہ آپ اپنی جگہ ثابت رہے، امامت کرواتے رہے، ما منعک، کون سی چیز رکاوٹ بنی، ہمارے حکم کو کیوں نہیں مانا؟ واہ، نہایت ہی مجسمہ ادب النیاز بن کے عرض کی، حضور ما کان ابن ابی قحافہ تھا ان یصلی بین یدی النبی علیہ السلام، حضور ابو قحافہ عثمان بن عامر کرشی کے بیٹے ابو بکر کی جرأت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو کر نماز سبحان اللہ۔ اگر میں آپ سے آگے بڑھ کر امامت پر کھڑا رہتا تو حضور میری پیٹھ آپ کی طرف ہوتی، تو میں ابو بکر تو وہ فرض 5 نمازوں میں سب سے افضل نماز فرض نماز عصر بھی نہیں پڑھوں گا جس میں میرا رخ تو ہوتا ہو کعبے کی طرف اور پیٹھ ہوتی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے اس سے بڑا مبالغہ ادب اور تعظیم میں کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخاری شریف پہلی جلد 379 کتاب الصلح میں ذی قعدہ کے مہینے 6 ہجری، ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نخامتا الا وقع فی ایدیہم الا وقع فی جد صاحبہ۔ بخاری شریف کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے، حضرت عمر بن سہیل مکی، عروہ بن مسعود ثقفی جو بعد میں مشرف اسلام ہوئے، اس وقت تو یہ دونوں شخصیات مذاکرات کے لیے کفار مکہ کے نمائندے کے طور پر آئے تھے، لیکن وہ جا کر کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی تعداد تھوڑی ہے، وہ اپنے مدینہ سے 500 کلومیٹر دور ہے، کوئی قوت ان کو بچاؤ کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی لا تقاتلوا ان کو، محمد کریم علیہ السلام سے جنگ نہ کرنا، وہ تم پر غالب آ جائیں گے۔ میں نے تو ان کے غلاموں میں ان کا ایسا ادب دیکھا ہے کہ ہمارے سامنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام چونکہ تھکاوٹ اتنا لمبا سفر فرما کے آئے، تنخوا انہوں نے صرف اپنی بینی اقدس ایسے کر کے ناک مقدس جھاڑا ہے اور صحابہ کرام دوڑ پڑے اپنے اپنے مقام سے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بینی اقدس سے تھکاوٹ کے باعث چونکہ اونٹنی مبارک پر سفر فرمایا، اوپنلی سفر، گرد و غبار، تو جو گرد و غبار بھی شرف حاصل کر رہا تھا، محبوب کو ضرورت محسوس ہوئی، محبوب ایک طرف مجلس سے اٹھ کر جا کر ایسے جو بینی اقدس جھاڑنے لگے، دوڑ پڑے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اجمعین، اور جا کر اپنے ہاتھوں میں وہ مواد شریف لے لیا، زمین پر نہیں گرنے دیا، اور جا کر کئی اونچی جگہ ادب سے دفن نہیں کیا۔ آگے بخاری کے الفاظ ہیں، یدلو بہا وجہہ وجلدہ، محبوب کے ناک مبارک کا جھاڑن وہ اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے سینوں پر لیتے ہیں، جن کو اتنا ادب اور محبت اور عشق مصطفیٰ علیہ السلام ہے، ان کے ہوتے ہوئے ادب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ ہے، لہذا سلو کرو اور سلو کے ذریعے واپس بھیجو، لڑائی نہ کرنا ان کے ساتھ ورنہ تم سارے ختم ہو جاؤ گے۔ اب کیا یہ مبالغہ نہیں ہے تعظیم میں؟ واہ،
آپ بڑی محبت اپنے محبوب سے کریں، اپنی بیوی سے کریں، بیوی اپنے شوہر سے، لیکن وہ ناک ایسے کر کے جھاڑے تو جو کچھ بلغمی مواد اور جو کچھ نکلے، کیا آپ اس کو اپنے چہرے پر مل لیں گے؟ اللہ اکبر۔ بڑے دنیا میں ایک دوسرے سے محبوب، دوست، جگری، پیارے ہوتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام صدقے یا رسول اللہ، جس میں انور سے لگا ہوا پانی کا قطرہ وہ زمین پر، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، سبحان اس لیے اللہ، کیوں ایسا ادب ہے سبحان کہ اللہ، اسی جگہ یہ بخاری پہلی جلد کتاب اصول و صفحہ 379 پر ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی اور سہیل بن عمر مکی جا کر کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے بادشاہوں کی خدمت میں جاتے ہیں، آل مکہ تمہارے لیے تجارتی پیکیجز حاصل کرنے کے لیے، تجارتی راستے گھمانے کے لیے، ہاں جی ہم شہنشاہ روم کی خدمت میں بھی گئے، خسرو ایرانی کی خدمت میں بھی، دونوں سپر پاورز کے بادشاہوں کے خدمت میں گئے اور ان کے درباریوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ما یمثل اصحاب محمد محمدن، لیکن جو محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب محمد علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، ایسی تعظیم ہم نے کائنات میں آج سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تبالغوا فی التعظیم، بس تقصروا اے تبالغوا فی التعظیم، ہم سارے اہل ایمان مرد و خواتین، بچوں، بزرگوں، جوانوں پر قرآن نے 26ویں پارے سورہ الفتح کی آیت نمبر 9 میں فرض قرار دیا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایمان لانے کے بعد ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم نے محبوب کریم علیہ السلام کا ادب اور تعظیم کرنی ہے پورے مبالغے کے ساتھ، سبحان اور اللہ، آگے حکم ہے وَتُوَقِّرُوهُ، ذاتی معاملہ ہے، از حد ہر بندہ محبوب کی ادب اور تعظیم کرے پورے مبالغے کے ساتھ، اور آگے فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، اور ایمان لانے کے بعد جو دوسرا فریضہ ہے محبوب کے حوالے سے کہ اپنی پوری زندگی کے آخری سانس تک ہمیشہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا وقار لوگوں کی نظر میں بلند کرتے رہے، سبحان اللہ، وقار یوقر التوقیر، محبوب کا وقار بلند کرنا۔ ہم محبوب کا معاملہ ہے تو ہر وہ لفظ ادا کریں گے، ہر وہ عمل کریں گے کہ جس سے لوگوں کی نظر میں ہمارے پیارے آقا کے وقار بڑھتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادب اور تعظیم بھی از حد کرنی ہے، اور پھر دوسری ذمہ داری ہے کہ باقی لوگوں کی نظر میں محبوب کا وقار بھی ہمیشہ بلند ہو۔ سبحان اللہ، سبحان ماہ اللہ، ربیع الاول شریف محبوب کی آمد کریم کی نسبت والا، سبحان اللہ، اس لیے امام المحدثین امام احمد بن محمد ابی عبد الرحمن القسطلانی جو 923 ہجری میں وصال فرمائے، بخاری شریف علوم کا سمندر ہے، ہر فقیہ عالم اور محدث کا کام نہیں ہے بخاری شریف کی مکمل تفسیر لکھنا، بخاری کی تو ایک ایک راوی پر جب کلام ہوتا ہے تو فنون کے سمندر پہ بہہ جاتے ہیں، تاریخ جس کے اندر آ جاتی ہے، سیرت جس کے اندر آ جاتی ہے، احکام جس کے اندر آ جاتے ہیں، بخاری شریف کے ایک ایک لفظ میں علوم اور فنون کے سمندر ہے جو ٹھاٹھے مارتے ہیں، تو ہر بندے کا کام نہیں ہوتا شارح بخاری ہو، اور یہ اپنے دور کے شارح بخاری آج کل مقتسطنان اسرائیل کے قبضے میں، یہ فلسطین کا علاقہ ہے، تو امام احمد بن محمد القسطلانی شارح بخاری جو 923 ہجری میں فوت ہوئے، اب 1444 میں 14 میں سے 900 گئے، 500 سال رہ گئے، اور 44 میں سے 23 گئے تو باقی 21 رہ گئے، یعنی 521 سال امام احمد قسطلانی علیہ رحمہ کے وصال کو ہو چکے ہیں۔ یہ جب دیوبند کا اور اہل حدیث کا مناظرہ ہوا تھا تو میرے پاس وہ ساری کتابیں موجود ہیں، وہ گوجرانوالا میں ایک علاقہ ہے گکھڑ منڈی، تو وہاں دیوبند کے بہت بڑے مصنف فوت ہو گئے، علامہ سرفراز صفدر گکھڑوی صاحب جامعہ نصرت العلوم کے شیخ الحدیث تھے، اب انہوں نے چونکہ ہم اہل سنت کے خلاف بھی بڑی کتابیں لکھی، وہ جو ہمارے عقیدے ہی نہیں تھے وہ ہماری طرف لگا لگا کر ان کا رد کرتے گئے، ہمارے علماء نے بھی پھر آگے لکھا سارا کچھ، تو اب چونکہ ان کا موضوع یہی ہوتا تھا اور اکثر کتابیں پھر ہماری طرف سے فارغ ہوئے تو پھر انہوں نے اہل حدیث، تو جتنے اہل حدیث کے معاملات میں حنفیوں کو اختلاف ہے یا دیوبند کو عقائد میں اختلاف ہے، اب انہوں نے ان کے بارے میں بھی کتابیں، تو پھر اہل حدیث علماء میں سے
علامہ شمشاد احمد سلفی جو کہ غیر مقلدین اہل حدیث کے ملازم ہیں، ان کو اہل حدیث جماعت میں پاکستان میں مسائل فراہم کی اور ذمہ داری بھائی گکھڑوی صاحب کی آپ نے رد کرنا ہے۔ وہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں، تو آپ اس میں دیکھیے کہ علامہ شمشاد احمد سلفی غیر مقلد وہابی مناظر، وہ ان کا رد کرتے ہوئے ایک مقام کے اوپر ان کی پوری ایک کتاب ہے علامہ شمشاد سلفی کی کہ علامہ سرفراز صفدر گکھڑوی دیوبندی اپنی تصانیف کے آئینے میں۔ تو یہ جب چاہے آپ میرے پاس یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں، پوری پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں وہ ایک مقام پر تحریر کرتے ہیں کہ اگر امام محمد بن عبد الباقی مالکی زرقانی جو 1122 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، اور امام احمد قسطلانی شارح بخاری اگر یہ محدث اور علماء نہیں ہیں تو پھر نبی علیہ السلام کی امت میں محدث ہے۔ اللہ ان کا علم حدیث میں اور علوم شرعیہ میں پایا اتنا بلند ہے امام زرقانی مالکی علیہ رحمت کا اور امام احمد قسطلانی علیہ رحمت کا کہ اہل حدیث عالم باقاعدہ رد کرتے ہوئے علماء دیوبند کا وہ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر ان کو عالم نہیں مانتے اور محدث نہیں مانتے کیا تو بتائیے کہ دنیا میں محدث ہے۔ اللہ اکبر، کیا وہ بات۔ امام احمد قسطلانی، ان کی شورا آفاق کتاب ہے، جب سے کتاب انہوں نے لکھی دربار رسالت میں بھی مسلسل مقبول آ رہی ہے ماشاءاللہ، اور علماء امت میں بھی مقبول آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، المواہب اللدنیہ سبحان اللہ، فی سیرت المحمدیہ علی سائر الاسلام۔ صلی اللہ علیہ آپ اس وسلم۔ میں صفحہ 261 پر دیکھیے کہ امام احمد قسطلانی نبی پاک علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اختتام کی باتوں پر کرتے ہیں۔ ان کی یہ 12 جلدوں میں جو ہے کتاب مواہب اللدنیہ ما شرح زرقانی، اس کی پہلی جلد صفحہ 261 آپ فرماتے ہیں ثم لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ شروع سے مسلمانوں کا طریقہ آ رہا ہے کہ جیسے ہی ماہ مبارک ربیع الاول شریف آتا ہے ہر طرف عرب و عجم میں مسلمان محافل میلاد کا سلسلہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، اور ہر مسلمان اپنی طاقت کے مطابق خرچہ کرتا ہے ولیمہ خوشی کے کھانے کو، اللہ کی نعمت کو شکرانے کی ادائیگی پر جو مسلمانوں کو خوشی میں کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ یعملون الولائم، اور آمد مصطفیٰ کے مہینے میں کھانے پکا پکا کر لنگر انواع و اقسام کے پکا پکا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، اور ربیع الاول شریف کی راتوں کو تاکہ ریاکاری اور دکھلاوا بھی نہ ہو اور غریبوں کی عزت نفس پر بھی فرق نہ پڑے، آمد محبوب کے نسبت والے مہینے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تو وہ غرباء و مساکین کے دروازوں پر راتوں میں جا کر انواع و اقسام کے صدقے کر کے آتے ہیں، ان کی مالی خدمت کر کے آتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کر کے آتے ہیں۔ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، اور خوشی ہی خوشی کا پورا مہینہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ امام احمد قسطلانی فرماتے ہیں یہ شروع سے ہم مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، نشیب و فریز آتے رہتے ہیں، نشیب و فراز۔ فرمایا کوئی مسلمان جتنا بھی پہلے پریشان ہو لیکن جیسے ربیع الاول شریف کا چاند آئے گا مسلمان عملی طور پر واضح کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے ہم بڑی پریشانیوں میں لیکن یہ کام بعد میں ہو جائیں گے۔ اب محبوب کی آمد کا مہینہ ربیع الاول شریف آ گیا۔ یظہرون السرور، فرمایا تم مسلمان کی باتیں سنو گے اس میں خوشی خوشی کا لباس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر دو چار کافر اور ان میں ایک مسلمان کھڑا اور ماہ ربیع الاول ہو تو تمہیں صرف چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ غلام مصطفیٰ کون ہے جس کے چہرے پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، یظہرون السرور، سبحان اللہ، خوشی خوشی کا اظہار یہ مسلمانوں کا شروع سے لا زال اہل الاسلام ہے، مسلمانوں کا طریقہ چلے۔ آگے فرماتے وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ، اور ہر کام کو چھوڑ کر جہاں نبی علیہ السلام کا میلاد پڑھا جا رہا ہو اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعتنون، یہ عین تے نون واو نون کہتنا یا تنیہ اتنان کا معنی ہوتا ہے کہ پہلے آپ جس کام میں مصروف ہو ادھر سے توجہ ہٹائیں اور اس سے بھی اہم کام میں لگا دیں۔ فرمایا کوئی ٹریکٹر چلا رہا ہے زمینوں پر، کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کام میں، کوئی کسی، لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ اب ربیع الاول شریف میں محفل میلاد ہے، یا تنون بقراءۃ مولدہ الکریم، نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی محفل جہاں میلاد پڑھا جا رہا ہے، ہر کام چھوڑ کے کہیں گے بھی یہ کام بعد میں ہو جائے گا، پہلے محبوب کا ذکر میلاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یزیدون فی المبررات، باقی 11 مہینے بھی بہت نفلی نیکیاں کرتے ہیں
لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ محبوب کی آمد سے ہی تو ہمیں نیکیوں کا شعور ملا، لہٰذا باقی 11 مہینوں میں جتنے نفلی کام کرتے ہیں یزیدون فی الخیرات، ربیع الاول شریف میں نفلی نیکیاں زیادہ کر دیتے ہیں مسلمان، وَیُظْہَرُ عَلَیْہِم مِّن بَرَکَاتِہِ کُلُّ فضل امین، اور اللہ کی جانب سے اس کے فضل امین سے محبوب کے آمد والے مہینے کی جملہ برکات مسلسل ان پر ظاہر ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، الحمدللہ آمد ماہ مبارک ہے، اس حوالے سے آپ نے یہ پروگرام تشکیل کیا جہاں میلاد شریف، اور آگے آپ فرماتے ہیں رحم اللہ عمران اتخذ لیالی شہر مولد المبارک اعیادا، یہ وہ ہستی فرما رہی ہے جو 521 سال پہلے وصال پا چکے ہیں، کتاب انہوں نے اپنے وصال سے پہلے تقریباً 550 سال پہلے مرتب کی تھی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری دعا ہے رحم اللہ عمران، اللہ ہر اس مرد مسلمان پر رحمت فرمائے اتخذ لیالی شہر مولد المبارک اعیادا، کہ جو اپنے گھر پر جھنڈے لگائے، جھنڈیاں لگائے، بینر، اور راتوں کو لائٹیں اور اس طرح چراغاں کرے کہ اس کے گھر کو دیکھ کر عید کا گمان جو مسلمان صدقے اس طرح عیدیں منائے گا، ہماری دعا ہے اللہ پاک ایسے مسلمان مرد پر ہمیشہ اپنی رحمت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ اب مجھے یہ بتائیے بھائی حضرات انبیاء، دوسرا مسئلہ میں عرض کروں، انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع ہمارے اوپر فرض ہے یا نہیں ہے؟ واہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، پیارے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو، کوئی الحمد سے لے کر والناس محبوب جس کو جاری کرے۔ 28ویں پارے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرے محبوب تمہیں حکم دے، جو فرمائے فوراً، جس چیز سے منع کرے رک جاؤ فوری طور پر۔ محبوب کا ہر فرمان واجب الاتباع، واجب الاطاعت، اور قرآن نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر مجھے اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے ساتھ محبت کے اظہار کی قبولیت ہی تب ہے میرے پیارے محبوب کی اتباع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیوں پر ان کے ہر حکم کو ماننا، ان کے ہر عمل کی اتباع اور پیروی کرنا یہ فرض ہوتا ہے جو انہوں نے امت کی۔ اب اگر انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی گناہ کا صدور ہونے لگ جائے، وہ بھی اگر اللہ پاک کی نافرمانیاں کرنے لگ جائے، بھائی گناہ میں تو اتباع نہیں ہوتی، نافرمانی میں تو پیروی نہیں ہوتی، جبکہ مطلقاً اللہ تعالیٰ حضرات رسولان نظام انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کا حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق یہ ذہن بنانا کہ ان سے گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، نہیں میرے دوستوں، گناہ کبیرہ کے حوالے سے یاد رکھیے یہ جو مسئلہ عصمت انبیاء علیہ السلام، یہ علم کلام اور اسلامی عقائد میں بہت اہم ترین مسئلہ ہے، اور اس مسئلے پر گفتگو یہ ہر بندے کا کام بھی ہے۔ یہ آپ ذرا دکھائیں گے یہ کتاب جو ساتھ میں ہے، اس پر ہمارے پاس علم کلام کی الحمدللہ 50 سے زیادہ کتابیں فقیر کی لائبریری موجود ہیں۔ یہ شرح المواقف کل 8 جلدوں میں ہے، جلد کا آخری حصہ ہے، اور یہ علامہ میر سید سند الشریف جرجانی جو 816 ہجری میں ان کی یہ شرح ہے، تو آپ اس میں یہ تفصیل کے ساتھ جو ہے کہ کتنے اس کے اوپر عنوانات اور ابواب اور کتنی کلامی بحثیں جو ہے مسئلہ عصمت انبیاء علیہ السلام کے اوپر، اور ہر دور کے ہمارے علم کلام کی کتابوں میں یہ ایک بنیادی ترین مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے کہ جہاں تک اللہ پاک کی وحی اور اللہ پاک کے احکام پہنچانے کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں تو بال کی نوک کے کروڑویں حصے کے برابر بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے کبھی کوئی خطا صادر نہیں ہوگی نہیں، بے شک، بے شک۔ اسی طریقے سے ان پر کوئی نسیان، سہو، بھول جانا، عدم توجہی کا شکار ہونا، اللہ کے احکام پہنچانے کے معاملے میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے نہ کوئی خطا ہوتی ہے، نہ ان پر کوئی بھولنا آتا ہے، نہ ان پر کوئی بے توجہی ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ
اگر اللہ تعالیٰ کے پہنچانے کے احکام پہنچانے کے معاملے میں ان سے کوئی خطا اور غلطی کا صدور ہو جائے تو شریعت کے معاملات میں تو ان کی ذاتوں پر امان ہی ہو جائے. پتہ نہیں کون سا معاملہ پہنچانے میں کہاں خطا کر دی, کون سا حکم پہنچانے میں کہاں غلطی کا ان سے صدور ہو معاملہ ہو گیا. اسی طریقے سے وہ بھول جائے احکام الہی کے معاملے میں, ہرگز نہیں بتا تو پتہ نہیں کون سی آیات پہنچانے میں بھول گئے, غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, سہو ہو گیا, توجہ نہ رہی. ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو مکمل معصوم فرمایا. سبحان اللہ, ہر وقت اللہ کی حفاظت, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلی صلاحیتیں, ان کے جسمانی صلاحیتیں, ان کی روحانی اور قلبی صلاحیتیں باقی تمام انسانوں کے مقابلے میں بے مثل و بے مثال اتنی مضبوط بنائی ہوتی ہے کہ وحی الہی کا جہاں تک اللہ پاک فرماتا ہے سنلقی علیک قولا ثقیلا, اور قرآن فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, یقینی طور پر اگر ہم اس قرآن کو وحی الہی اور جبریل علیہ السلام کو کسی دنیا کے سب سے بڑے پہاڑی سلسلے پر نازل کرتے, کیا ہے آگے قرآن پاک میں کیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأيته خاشعا متصدعا, وہ پہاڑ برداشت نہ کر پاتا, ریزہ اللہ اکبر. لیکن یہ قلب مصطفیٰ کریم ہے, سبحان اللہ. محبوب کا دل مبارک ہے, محبوب کا دماغ عالی ہے, محبوب کے اعصاب مقدسہ ہے. تو یاد رکھیے کہ ان کے اس لیے امام راضی فرماتے قوائے ذہنی, قوائے عقلی, قوائے جسمانی اور قوائے روحانی وہ انبیاء کرام علیہ السلام جن پر براہ راست وحی مبارکہ اور قول ثقیل نازل کیا جاتا ہے, وہ تمام باقی غیر انبیاء انسانوں کے مقابلے میں بے مثل و بے مثال. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جہاں تک ہے احکام الہی, تبلیغ رسالت, تبلیغ وحی, اس میں تو نہ ذرے برابر بھی عدم توجہ کی شکار ہوتے, یہاں تک کہ ہم لوگ جب نیند میں ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں, دل بھی سو جاتا ہے, ہم اپنے آپ سے, جہان سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ نیند میں ہمارا ہاتھ کہاں پڑا ہوا ہے, ہمارے پاؤں کہاں پڑے ہوئے, ہمارے کپڑوں اور پردہ داری کی حالت کیا ہے, ہمیں بھی نیند کہہ رہی ہے پتہ. لیکن بخاری دوسری 620 پر ہے, ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام گہری سے گہری نیند میں بھی ہو, اینایم تنام آنے ولا ینام قلبی وکذالک النبیون, فرمایا ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی آنکھیں مبارک سوتی ہیں, ہمارے دل مبارک کبھی بھی نہیں, سبحان اللہ, غفلت طاری, سبحان اللہ, پر نیند کی حالت میں غفلت طاری نہ ہوتی ہو, جاگتے ہوئے کیوں ان پر غفلت. اللہ اکبر. تو اس لیے تبلیغ رسالت, تبلیغ وحی الہی, کتابوں اور صحیفوں کا امتیوں تک پہنچانا, احکام شریعت مبارکہ کے پہنچانے, ان میں تو نہ ان سے نسیان اور بھول چوک کا معاملہ ہوتا ہے, نہ ان سے کسی قسم کی خطا سمجھ. سبحان اللہ. اب ہوتا ہے احکام الہی پر خود عمل کرنے کے معاملے میں. تو بے شک حضرات رسول علیہ السلام, انبیاء کرام علیہ السلام مکلف ہیں, جو ان کی امتوں کو حلال حرام کے کام کرنے نہ کرنے کے احکام دیے جاتے ہیں, سب انبیاء کرام بھی احکام کے مکلف ہوتے ہیں. تو جب احکام کے مکلف ہو گئے تو اس عمل کے کرنے نہ کرنے کی اختیاری قوت بھی ان کے اندر جلوہ گر موجود ہوتی ہے. اب احکام خود عمل کرنے کے حوالے سے تو یاد رکھیے کہ جہاں تک گناہ کبیرہ کا صدور ہے, تو چونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں خلق واللہ خلقکم وما تعملون, ہماری ذاتوں کا خالق بھی اللہ پاک ہے, ہمارے تمام افعال اور اعمال کا خالق بھی اللہ پاک ہے. ہم صرف کاسب ہیں, ہم سے اس فعل کا صدور ہوتا ہے, خلق اس فعل کی خالق عالم, کیونکہ اللہ کے سوا کوئی کائنات میں خالق ہے ہی نہیں. تو جہاں تک گناہ کبیرہ کا معاملہ, لم یخلق اللہ لہم, اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے لیے کبیرہ گناہ کو خلق اور پیدا ہی نہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ, ایسا ہوا یا رسول اللہ. اور یہ اعلان نبوت سے پہلے ہو, اعلان نبوت کے بعد ہو, ولادت مقدسہ سے لے کر وصال اقدس تک تمام رسولان نظام انبیاء کرام علیہ السلام گناہ کبیرہ سے بالکل معصوم اور پاک ہے. اگر وہ اعلان نبوت سے پہلے کبیرہ گناہ ایسے ہوتے رہے اور اب ان پر وحی کا نزول, تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک کسی فاسق و فاجر کو نبی بناتا ہی نہیں. واہ واہ واہ, کیا کہنے, کیا بات, کیا لوگ ان کو نہیں کہتے ہیں کب تک تو آپ خود یہ معاملے کرتے رہے, آج آپ نبی بنے بیٹھے. سب سے پہلا اعتراض, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ.
ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے آج جو ہمارا پیارا بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن پڑھا ان سے تو گناہ ہوتے ہیں. تو بھائی اس قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہے. اللہ پاک فرماتا ہے بل ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. میں بات منزل من القرآن ہم جو کچھ اپنے محمد علیہ السلام پر قرآن پاک میں سے نازل فرما رہے ہیں شفاء و رحمت للمؤمنین، وہ مومنین کے لیے تو شفا بھی ہے رحمت بھی ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا. لیکن ظالم جو اس قرآن کو پڑھیں گے جب تک ظلم سے توبہ قائم نہ ہو جائے اور قرآن سے نور اور ہدایت لینے اور سمجھنے کی جو شرائط ہے ظاہر اور باطن اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں بنا لیں گے، ظالموں کے نقصان میں تو یہ قرآن الٹا اضافے کا گمراہی کا سبب بنتا چلا جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ قرآن پاک کا فرمان گرامی ہے. آج ہمارا پیارا بچہ ایک بہت بڑا محقق بن، نہ اس نے کوئی درس نظامی، نہ اس نے پوری کتابیں، نہ اساتذہ علماء سے بیٹھ کر اس نے ہر پہلو کے حوالے سے اس پر کبھی گفتگو کی اور وہ اعلان تبلیغ شروع کر دیتے ہیں گلیوں بازار میں گر گیا اعلان سے. تو بھائی تمہارے پاس کون سی نہیں جی وہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے واضح فرمایا تھا بلا تقربا هذه الشجرة. کہتے میں نے قرآن میں پڑھا سورہ بقرہ کہ اے آدم علیہ السلام میرے پیارے آدم آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حوا اس درخت کے تو قریب بھی نہ جانا. اور پھر قرآن بھی فرماتا ہے اللہ کے حکم کی انہوں نے خلاف ورزی کی جو صریح حکم تھا اور انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا اور دیکھیں سزا بھی ملی اور زمین پر اتار دیے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں یہ ابھی کبیرہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ٹائم بھی ہمارا بس 5-6 منٹ باقی رہ گیا. اس میں یہ نہیں کہ ٹائم میں 40 تک بھی جاؤں گا پھر میں نے عارف اللہ شاہ صاحب کے پاس بھی جا کر حاضری دینی ہے اور بہت زیادہ مصروفیت کا معاملہ. اب مجھے یہ بتائیے کہ آدم علیہ السلام کے تو مجسمہ مبارک کو بھی ابھی اللہ نے پیدا نہیں فرمایا تھا. ان کے مجسمہ مقدس میں بھی روح مبارکہ بھی جلوہ گر نہیں فرمائی تھی. قرآن فرما رہے پہلے پارے سے میں اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض یا فی الارض پر آپ توجہ رکھنا. واہ. فرمایا میرے پیارے حبیب علیہ السلام میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام اس وقت کو یاد فرمائیے اذ قال ربک للملائکۃ کہ جب آپ کے رب تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفۃ کہ بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا. جنت میں آدم علیہ السلام کی خلافت چل رہی تھی کہ زمین پر آ کر چل رہی تھی؟ زمین پر. فی الارض کا لفظ ہے زمین پر. تو اگر آدم علیہ السلام زمین پر اترتے ہی نہیں ان کی مخلوقات کو پر خلافت کا معاملہ اللہ نے عالم ارضی عالم زمین میں جاری فرمایا ہے یا آسمان کے اوپر ان کی خلافت. آسمانوں اور سارے عالمین پر ایک ہی ہستی کے پاس خلافت ہے اور وہ ہستی ہے جن کا مقام خلافت عظمیٰ اور مقام نیابت کبریٰ ہے وہ ہے صرف مصطفیٰ کریم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارسلت الی الخلق کافۃ. بھائی اللہ نے تو آدم علیہ السلام کا مجسمہ بھی ابھی کھل نہیں فرمایا. ان کی روح مقدس ابھی ان کے مجسمہ حالی میں ابھی نہیں پھونکی گئی. اس سے بھی بہت پہلے اللہ پاک نے برائے کرام علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے ہمیشہ جنت میں ہی پیدا کرنے کے بعد رکھنا ہے. یہ تو میری حکمت بالغہ کا تقاضا نہیں. فی الارض خلیفۃ ان کو تو میں نے خلیفہ زمین میں بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ بطور سزا نہیں آئے وہ شروع سے اللہ کا اعلان ہے. اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. تحفظ ناموس انبیاء کرام. کیا بات ہے. کیا نقطہ ہے. کیا بات ہے. کافر علماء اساتذہ مدرسین جو رات دن کیا بات ہے. اللہ نے ان کو توفیق دی چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے کتابیں پڑھا رہے ہیں. تو آپ کسی محقق استاذ کے پاس جائیے. آپ جو اتنی بارگاہوں کے گریبان میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں تو اپنے ایمان کا فکر کیجئے. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. واہ. ان ہستیوں کی سب سے تعظیم اور ادب ہمارے اوپر فرض ہے. سبحان اور آپ 2-4 دن لوڈے لپاڑے ہو کر گلیوں بازاروں میں بیٹھنے والے آپ ان کی عصمت اور ان کی عزت کے اوپر آپ حملہ آور ہیں. بہت خوب. بہت خوب. اب کس عالی قدر استاد کے شاگرد ہیں. تو خدا را انصاف کیجیے اور اللہ سے ڈریے. اپنی قبر حشر بھی خراب کر رہے ہیں اور جس بیچارے بے علم جوان کو ساتھ بٹھاتے ہیں اس میں بھی یہ تبلیغ آپ کہ آپ نے پہلے علماء سے بیٹھ کر ان مسئلوں پر پوری تحقیق کر لی ہے. شاباش.
بہت خوب پھر آپ کو دائی اور مبلغ کس نے بنا دیا کہ آپ آگے بھی غلط باتوں کی تبلیغ کریں؟ پلانا شروع کر دو. یار ہر کام کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، آداب اور طریقے ہوتے ہیں. اب جناب گزارش یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرما دیا اس درخت کے قریب نہ جانا، مطلب ہے ان کا پھل نہیں کھانا. اب قرآن کیا فرماتے ہیں؟ قرآن پاک فرماتا ہے فَنَسِيَ آدَمُ، واہ بس آدم علیہ السلام پر نسیان طاری ہو گیا. واہ. اور جب انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے نسیان کا معاملہ ہے تو بھول جانا نہیں ہوتا، ورنہ تو پتہ نہیں کیا کیا معاملات پہنچانے وہ بہت بھول خوب. جائیں گے. کمال. جب انبیاء کرام کے متعلق یہ ہوتا ہے تو الفاظ وہی ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی اپنے متعلق بہی کے حوالے سے ہوتا ہے. واہ. انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو معنی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ایک معاملے کی طرف متوجہ ہیں، اللہ پاک اس معاملے سے ان کی توجہ ہٹا کے اس سے بھی اعلیٰ معاملے کی سبحان اللہ. اپنے حسن مطلق کے حوالوں سے جلیات کی طرف مبسوط کرتے ہیں سبحان اللہ. اور سبحان ان اللہ. سے وہ معاملہ صادر ہو جاتا ہے. یہ حکمت الہی تھی. فنسیا آدم، آدم علیہ السلام سے عدم توجہ ہی ہوتی، ہم نے توجہ اس طرف سے دوسری طرف ان کی مائل فرما دی. آگے قرآن فرماتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اپنی نافرمانی کا کوئی ارادہ ہم نے آدم علیہ السلام کی ذات میں پایا ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ قرآن فرما رہا ہے. سبحان اللہ. لم نجد لہو عزما، سبحان اللہ. ہم نے تو کوئی عزم، کوئی ارادہ، یہ قرآن کے نورانی الفاظ ہیں، اپنی نافرمانی کا لم نجد لہو عزما، کوئی عزم اور ارادہ ان میں اپنی نافرمانی اور عصیان کا پایا ہی نہیں ہے. واہ. یہ اللہ کی حکمت تھی. ان کو جس مقصد کے لیے اللہ نے خلق فرمایا تھا کہ وہ زمین پر جائیں، اولاد آدم اور ان کی خلافت پہنچے خلق تک، اللہ پاک نے ان کو پیدا ہی عالم ارض اور عالم زمین کے لیے فرمایا ہے. اب جناب ہمارا کوئی بھی بچہ سوال اٹھا سکتا ہے، عقیدہ نہیں بنا سکتا. سوال کے جناب قرآن پاک میں پھر دوسرے مقام پر تو یہ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، سبحان اللہ. یہاں تو نسیان کا لفظ ہے. تو بھائی پہلے آپ لغت عربی اور ساری زبانوں کے حوالے سے جو محاورات ہیں، جو استعمالات ہیں، اس کو علم معانی میں کہا جاتا ہے مشاکلت. مشاکلت کہ بظاہر لفظ ایک طرح کا ہوگا لیکن جب اس بندے کے لیے بولا جائے گا تو اور معنی ہوگا، اس بندے کے لیے بولا جائے گا تو اور معنی. کیا بات سبحان ہے. اللہ. کیا بات ہے حضور. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. اب ہم سارے کے سارے مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ مومن. الحمدللہ. الحمدللہ. تو قرآن پاک میں 28ویں پارے سورۃ الحشر میں آ گیا المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اب المؤمن لفظ ہمارے اوپر بھی بولا جاتا ہے، المؤمن لفظ اللہ پاک اپنے لیے بھی بول رہا ہے. کیا جس طرح کے ہم مومن ہیں اللہ پاک کے لیے وہی معنی مراد ہے یہاں پر؟ اللہ اکبر. وہ معنی ہوگا جو اللہ کے شایان شان ہوگا. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ مشاکلت کے طور پر عصیان کا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ گناہ کے معنی میں یہ ہرگز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک نافرمانی والا منظر سامنے آ جاتا ہے بظاہر، عذر مشاکلت یہ لفظ آیا، حقیقت میں قرآن پاک فرماتا ہے ہم نے ان پر نسیان طاری فرمایا تھا، ان کی توجہ ہٹا دی تھی تاکہ ہماری حکمت کے تقاضے پورے ہو جائیں. باقی آدم علیہ السلام کا کوئی قصور اس میں نہیں ہے. لم نجد لہ عزما، کوئی عزم اور ارادہ. سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات برکات کہ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے درس عطا فرمانا تھا. باقی ان کو کوئی حکم نہیں ہوا تھا کہ آپ نے اس قوم سے ناراض ہو کر نہیں چلنا. اگر کہیں پورے قرآن پاک میں ذخیرہ احادیث میں یہ تو یونس علیہ السلام کی نبوت کا معاملہ قرآن نے بیان فرمایا، تو بتائیے قرآن میں کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام جب تک اللہ پاک کا امر نہ آئے وہ ادھر ہی قوم میں رکے. آپ نے تبلیغ فرمائی، قوم نے نافرمانی کی، آپ ان سے قبیدہ خاطر ہو گئے. دل مبارک پر اتنی گرانی انقباض آیا طبیعت مبارکہ پر کہ آپ انتظار فرماتے اللہ پاک کے امر کا، حالانکہ اللہ نے ابھی آپ کو رکنے کا حکم نہیں دیا تھا. آپ ان پر نافرمانی کا تو تب بات کریں جب اللہ نے فرما دیا ہو کہ پیارے یونس ہمارے حکم کے بغیر آپ نے یہ بستی نہیں چھوڑنی. ایسا تو کوئی حکم ہے ہی نہیں، نہ کسی حدیث میں، نہ کسی قرآن پاک کی آیت میں، نہ ہی کسی قسم کی کوئی کتاب میں.
نہ ہی آج تک کسی عالم نے کوئی ایسا قول کیا۔ وہ تو جب قوم نے مسلسل ہی نافرمانی کی تو وہ ہستیاں اللہ کے معاملات کی نافرمانی دیکھیں غیرت اتنی تھی کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام ناراض ہو کر عالم جلال میں سمندر کی کہ میں لوٹ کر یہاں نہیں آؤں گا۔ پھر آگے جو واقعہ ہوا معاملہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے بتایا کہ بھائی میرے راستے میں جب تبلیغ کا معاملہ ہو تو پھر آپ نے پورے کے پورے عظیم حوصلے تک یہ آنے والے مبلغین کے لیے درس فراہم کرنا۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے یہ سارے ان کی توجہات ہٹائی ہیں، ہمیں ان کی طرف دیکھنا ہوگا، ان انوار کو حاصل کرنا ہوگا، ان کریم ذاتوں کو ہم نے ٹارگٹ اور نشانہ نہیں بنانا۔ آپ احباب کے کچھ سوال تھے، انشاءاللہ آئندہ تفصیل کے ساتھ ان چیزوں پر بات کر دیں گے۔ یہ جو چھوٹے بچے بھائی صف میں آتے ہیں تو ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ بڑے حضرات کو چونکہ آگے کھڑے ہونے کا حکم ہے، یہ بالکل آگے کریم علیہ السلام کے واضح فرمانات ہیں۔ بچے پچھلی صفوں میں جو ہوتے ہیں تو وہ کھڑے ہوں۔ زمانہ قدیم میں طریقہ تھا کہ وہ ایک کنارے پر کھڑے ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں شروع سے یہ آ رہا ہے کہ بچے جو ہے وہ درمیان میں پیچھے آ جاتے ہیں، پھر بڑے اس کنارے پر آ جاتے ہیں، اس کنارے پر جتنے نمازی آئیں ان کے پیچھے بھی صفیں۔ تو بالکل جب تکبیر تحریمہ شروع ہوتی ہے نا تو بڑوں کی صفیں آگے ہونی چاہیے اور سینٹر میں بچے جو ہے پچھلی صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ پھر جو دائیں بائیں بازو خالی ہے جیسے باقی نمازی آتی چلے جائیں گے وہ پھر کھڑے ہو کے چلے جائیں گے۔ یہ جو کرسی کے اوپر نماز تو معذور بندہ جس کے گھٹنوں میں شدید تکلیف ہے، وہ قیام رکوع سجدے کے اوپر صحیح طریقے سے قادر نہیں ہے، تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا بالاتفاق جائز ہے۔ ابن ماجہ میں، سنن بیہقی میں، کتنی کتابوں میں حدیث سے یہ محبوب علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، جماعت میں نہیں آ سکے، خود نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ اپنی چارپائی کے اوپر بیٹھ کر پاکیزہ نماز پڑھ رہے تھے۔ محبوب علیہ السلام ان کے کمرے میں داخل ہوئے، آپ ایک طرف تشریف فرما ہو گئے، اپنے پیارے مریض غلام کو دیکھتے رہے تو ان میں چونکہ سکت نہیں تھی قیام کی، رکوع کی، سجدے کی، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے چارپائی پر، آگے انہوں نے تکیہ رکھا ہوا تھا، رکوع میں وہ تھوڑا سا جھکتے اور سجدے میں کیونکہ جھک سکتے رہتے سجدے پر قدرت نہیں تھی تو وہ تکیہ اٹھا کر ایسے اپنی پیشانی کے ساتھ لگا لیتے اور سجدے کی تسبیح نبی علیہ السلام دیکھتے رہے۔ اور جب انہوں نے سلام پھیر دیا، نبی علیہ السلام نے اجازت فرما دی، دعا فرمائی ان کے حق میں، تو ان کو فرمایا کہ میرے پیارے صحابی آپ جب نماز پڑھیں تو جیسے آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے بالکل ٹھیک ہے، رکوع آپ نے اشارے کے ساتھ کیا بالکل ٹھیک ہے، سجدے میں آپ رکوع کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ اشارے میں جھک جائیں، اور فرمایا کہ تکیہ اپنے ماتھے کے ساتھ نہیں لگانا، تکیہ جہاں پڑا ہے ادھر ہی پڑا ہے، تم بس رکوع کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ جھکتے۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں بیٹھ کر چارپائی ہو، کرسی ہو، اس پر نماز بیٹھ کر معذور بندے کے لیے یا جو تکلیف میں مبتلا ہے اس کے لیے جائز ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن کرسی کے آگے ایسے جو پھٹا لگا لیتے ہیں وہ پھٹا نہیں لگانا چاہیے، نہ ہی اس پر سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، تو کرسی پر جائز ہے۔ اب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کرسی رکھی کہاں جائے، تو بھئی یا بالکل صف کے اس کنارے پر رکھا جائے یا اس کنارے کے اوپر، یا تکبیر تحریمہ کے اندر جتنے نمازی ہو بالکل صف کے انتہائی کنارے پر دائیں یا بائیں آپ کرسی رکھ دیں۔ اب مسئلہ یہ کہ کرسی جگہ جو ہے وہ صف کے آگے جو لوگ قیام کھڑے ہو کر کرتے ہیں لیکن باقی نماز رکوع سجدہ بیٹھ کر کرتے ہیں، کیونکہ قیام پر وہ قادر ہوتے ہیں، بالخصوص جن کو گھٹنوں میں درد ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جب رکوع سجدہ نہیں کر سکتے کیونکہ گھٹنے کا مسئلہ ہے، لیکن قیام ہم کر لیتے ہیں، کھڑے ہم ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ان کے لیے بھی کرسی کا معاملہ یہی ہے کہ جب وہ کھڑے ہوں گے نا قیام میں تو باقی سب سے آگے نہ نکلے ہو، برابر کرسی آدھی سب پر آ جائے، آدھی کرسی کے پائے ذرا آپ پتلے کر لیں تاکہ پیچھے جو صف بنے گی تو ان کے سجدہ کرنے کے لیے کرسی کے درمیان میں جگہ ہو، کوئی ان کے لیے خلل نہ پڑے۔ تو برحال کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کر لے، پچھلوں کا بھی سجدہ صحیح ہوتا رہے اور آگے یہ بندہ بھی آگے نہ بڑھے، بلکہ جب وہ قیام کرے تو اس کا، ہاں جب بیٹھا ہوا ہو تو کوئی نہیں، اگر اس کے پاؤں آگے نکلے ہوئے ہوں گے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ جماعت نماز ادا کی جا چکی ہو، ٹھیک ہے، جماعت ہو گئی، پھر ہمارے کئی اہل توفیق ایسے ہیں جن کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، تو جو تو گھروں میں ہوتے ہیں نماز کے بعد گھر میں جا کر لیں گے، لیکن جو ادھر ہی دکان پر ادھر انہوں نے وظیفہ بھی بنا پھر قرآن پاک کی، تو ان کے لیے حکم یہ بالکل وہ ایک طرف
آگے بیٹھ جائیں قبلہ رو اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، لیکن جب نمازی مسجد میں موجود ہو تو پھر اونچی آواز سے قرات جائز نہیں، پھر اتنی ہی آواز میں قرات کریں کہ صرف ان کے اپنے کان سن رہے ہوں۔ ادھر آ کر لوگ نفل پڑھ رہے ہو، سنتیں یا بعد میں آنے والے نمازی نماز پڑھ رہے ہو، یہ بھی اونچی اونچی قرات کر رہے ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کا پڑھنا سنت ہے لیکن سننا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ کا وہ فرمان ہے۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے حضور، سورۃ ملک شریف جب پڑھی جاتی ہے نا، 2-4 بچے ہوتے ہیں، سورہ الملک شریف کا استثناء ہے، جیسے آپ محافل کرتے ہیں شروع میں تلاوت قرآن کرتے ہیں تو مائک پر اونچی آواز میں ہوتی ہے، اب کئیوں کی نماز رہ رہی ہوتی ہے اور وہ ایک طرف ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اسی طرح سورہ الملک شریف کی چونکہ بے پناہ فضیلت ہے اور رات کو اس کے پڑھنے کا حکم بھی، تو اس لیے اگر اجتماعی طور پر مسجد میں اہتمام ہے تو یہ بڑا پاکیزہ اہتمام ہے، بڑا مقبول طریقہ ہے، تو اس میں جو ہے جن لوگوں نے نماز پڑھنی ہے وہ سورہ ملک شریف بیٹھ کر سن لیا کریں، اس کے بعد اپنی بقایا نماز پڑھ لیا کریں، تاہم کوئی نماز کے دوران بھی ہو تو وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہے، یہ جو چند منٹ کے لیے معاملہ ہوتا ہے یہ استثناء ہوتا ہے۔ کہ تلاوت قرآن ہو چکے تو قاری کو پیسے دینے کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا کریں؟ تھوڑی سی سخاوت دیتے کر دیتے اور قاری کے آگے لفظ صاحب بھی لکھ لیتے تو بڑی اچھی بات ہے۔ قرآن کی نسبت کا ملاحظہ، قاری صاحب بھی تو کیا کہنا، یہ خوشی کا مظاہرہ نہ کیا کرے۔ اگر آپ کو کوئی حاجی صاحب، کوئی نمازی صاحب، کوئی اکبر صاحب، کوئی انور صاحب کر کے سیدھا کہہ دے انور، آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو یار دین والے لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان کے لیے تعظیم کلمات۔ تو بہرحال قرآن پاک جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا قبلہ قاری صاحب تو سننا فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس سے بچانا فرض ہو جاتا ہے۔ تو آپ قاری صاحب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ جناب ارادہ کر کے بیٹھے رہے، جیسے بھی وہ صدق اللہ العظیم پڑھا کرے آپ جا کر ہدیہ ان کی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کر دیا کریں۔ جب قرات ہو رہی ہو تو چلنا پھرنا، اٹھ کر جانا رکھنا، یہ دوران قرات جو ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ لفظ مسلک سے کیا سلک یسلک کو سلوک کا معنی ہے چلنا، مسلک کا معنی بھی ہوتا ہے چلنے کی جگہ، اور مذہب ذہب یذہب، ذہابن اور ذہابن کا معنی ہے جانا، مذہب کا معنی ہے جانے کی جگہ۔ دین جو ہوتا ہے تو وہ وضع الہی ہوتا ہے، دین ہمارا اسلام ہے، مذہب جو ہے ہمارا وہ ہے حنفی۔ فقہ کے اندر نماز، روزہ، وضو، نکاح، طلاق، لین دین، حج، جتنے بھی جہاد، یہ جتنے احکام الہی ہیں، چونکہ اصولوں کے اختلاف، دلائل کے اختلاف کی وجہ سے علماء کا اختلاف ہے، صحابہ کرام میں بھی تھا، اہل بیت اطہار کی آپس کی ہستیوں میں بھی تھا، انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں بھی ہر دور میں تھوڑے تھوڑے فقہی احکام میں الگ ہیں، تو ہم جس ہستی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دین اسلام ہے، مذہب ہمارا حنفی ہے، مسلک جو ہے ہمارا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اہل سنت و جماعت ہے۔ اس میں پھر ہمارے دور کے اندر چونکہ بہت ساری تشریحات آ گئی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، چونکہ حضرت شیخ محقق الادراک شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہوں، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہوں، اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت ہو، تو ایسے سچے سچے عشاق مصطفیٰ علیہ السلام جن کے تشریحات کے اندر ہمیں سب سے زیادہ ادب مصطفیٰ علیہ السلام بھی نظر آتا ہے، عشق مصطفیٰ علیہ السلام بھی نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو مسلک کا معنی ہوتا ہے کہ دین میں آپ کی معتمد علیہ ہستی نے جو تشریحات کی ہے نا، آپ کون سی تشریحات کو پسند کرتے ہیں، فلاں ہستی کی ہوئی تشریحات کو یا فلاں ہستی کی ہوئی تشریحات کو؟ ہمیں چونکہ برِ صغیر میں جب بڑے بڑے فتنے آئے ہیں کہ انبیاء کرام کے بارے میں بتایا گیا کہ بس ان کی تعظیم اتنی کرنی ہے جتنے گاؤں کے بڑے چودھری کی کرنی ہے، اس طرح کی جب بات ہے، نبی علیہ السلام کے علم کو جانوروں کے علموں سے تشبیہ اور پاگلوں کے علموں سے تشبیہ کی جانے لگی، ہم نے ان تشریحات کو رد کر دیا اللہ اس کے معبود کے احکام کے مطابق، اور اس عالم ربانی کی تشریحات کو قبول کیا کہ جن کی تشریحات سے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا عشق اور محبت پہلے سے بھی زیادہ عطا ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل مرکزی نقطہ دین میں ادب اور محبت مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو بھائی بریلوی ایک مسلک ہے، اہل سنت و جماعت میں ایک طریقہ کار ہے، تشریحات کا ہے۔ تو دین، مذہب، مسلک
ٹھیک ہے، اور جو روحانی ہمارے معاملات ہیں ان میں ہم میں سے کئی قادری ہیں، چشتی ہیں، سوربردی ہیں، نقش بندی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا مشرب ہے۔ اب میں مشرباً چشتی ہوں، آپ میں سے بہت سارے احباب قادری ہوں گے مشرباً، بہت سارے نقش بندی ہوں گے، بہت سارے سوربردی ہوں گے، تو یہ ہمارا مشرب ہے جس کا ہمارے روح اور دل کی پاکیزگی اور صفائی کے طریقہ کار سے اور نظام سے تعلق ہے۔ تو مشرب بھی ہوتا ہے، مسلک بھی ہوتا ہے، مذہب بھی ہوتا ہے اور دین بھی ہوتا ہے۔ دین ہمارا اسلام ہے، مذہب ہمارا اہل سنت حنفی ہے، مسلک ہمارا اہل سنت بریلوی ہے، مشرب ہمارا چشتی قادری نقشبندی سوربردی ہے۔ اچھا بھائی، اکثر سنتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خاموش رہنے کا حکم ہے، کیا شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے پر بھی خاموشی نہیں ہے؟ ہم اہل سنت کا تو یہ طریقہ کار اور اصول اور مذہب ہے کہ جس فضیلت والی ہستی کی جو بھی فضیلت ہے ہم اس کو مانتے ہیں دل و جان سے، سبحان اللہ، ورنہ تو ہم صحیح سنی مسلمان بھی رہتے ہیں، یہ تو ہمارے اصولوں میں چیز طے کر دی گئی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ بنو امیہ کے طریقے پر گھڑ گھڑ کر حدیثیں نہ لکھیں، نہ ان کو تقریروں میں بیان کریں، نہ مجلسوں میں بیان کریں۔ جو نبی علیہ السلام نے بات نہ فرمائی ہو کسی کے متعلق اور پھر کہنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر ہمارے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا ہے۔ تو ہماری ساری کتابوں میں آتا ہے کہ حضور امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مقابلے میں بنو امیہ اور ان کے حواریوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بڑی حدیثیں گھڑی ہیں، کس پر جھوٹ بولا ہے نبی پاک علیہ السلام پر، اور کتابوں میں وہ بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے وہ حدیث تو حسن سند سے ثابت ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کتنی سند ہے اس حدیث کی کہ حافظ ابن حجر نے فرمایا حدیث حسن ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا ہمارے جتنے اکابر علماء سارے مانتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لیکن اب صرف حضور مولا کائنات کا مقابلہ کروانے کے لیے 7 الفاظ آگے پیچھے گھڑ دیے گئے کہ انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسھا و عمر جدرانھا و عثمان سقفھا و علی بابھا و معاویہ تو حلقۃ الباب ہے۔ یہ آج کل کثرت کے ساتھ میں لیا کے علاقوں میں جاتا ہوں تو بڑی سٹیجوں پر تو میں کسی کے پر میں کہہ دیتا ہوں تم نبی علیہ السلام پر جھوٹ بول رہے ہو، یہ الفاظ نہیں ہیں، نہیں ہے، واہ علی بابا، صرف انا مدینۃ العلم والی اور بابا۔ واہ 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 واہ، اس حدیث میں تو جھوٹ ہونے کے واضح نشانات ہیں۔ انا مدینۃ، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر نے ساس، اور میرے پیارے ابو بکر شہر کی بھی بنیاد ہے۔ ساری کائنات کی بنیاد اللہ کے حکم سے ذات مصطفیٰ ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اس طرح تو حضرت ابو بکر بھی نبی علیہ السلام کی اساس و بنیاد قرار پاتے ہیں، اور دنیا میں آج تک کوئی ایسا شہر دیکھا ہے جس کی چھت بھی موجود ہو پورے شہر کی۔ تو پھر حضرت عثمان سقف ہوا، علی اور باب ہوا، معاویہ حلقۃ الباب ہو، حضرت علی اور معاویہ اس دروازے کے کنڈا ہے، جب تک کنڈا نہیں کھلے گا آپ شہر میں داخل۔ بڑے بڑے علماء بیان کر رہے ہیں، وہ بڑے بڑے علماء نہیں، وہ بڑے بڑے جہلاء ہیں بھائی جان، وہ علماء نہیں ہے، وہ کذاب ہیں، دجال ہیں، نبی علیہ السلام پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ خوب ہے، تو نہیں ہے یہ حدیث۔ اب بات یہ کہ سب سے پہلے یہ کس نے لکھی؟ یہ امام المحدثین امام ابو بکر علی بن احمد خطیب بغدادی امام المحدثین جو 463 میں بغداد شریف میں فوت ہو رہے ہیں، ان کی جو کتاب ہے نا جی تاریخ بغداد، اس میں ہے، انہوں نے پوری سند بیان کی ہے، صاف ہی کہہ دیا کہ یہ اس میں جو فلاں راوی ہے نا یہ جھوٹوں کا امام ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے سب سے پہلے یہ حضرت علی پاک کی شان کو رد کرنے کے لیے یہ حدیث گھڑ کے اپنے شاگردوں میں بیان کی تو سارے محدثین جمع ہو گئے، انہوں نے کہا آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی، ذرا بتاؤ تاکہ ہم اس کے پاس جائیں، اس کے شاگردوں کے پاس جائیں۔ اس نے کہا میں کل بتاؤں گا۔ اب 463 میں تو لکھنے والے وفات پا گئے، 1444 سے آج تک وہ کل نہیں آئی کہ وہ اس کی سند بیان کرے بتائے۔ خوب ہے، بہت خوب، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت خوب۔ تو بھائی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں محبوب کے فرمانات موجود ہیں، جو پوری صحت سے ثابت ہے وہ آپ بیان کیجیے، من گھڑت طریقے پر نہ چلیے۔ خوب ہے، آپ کو نسبت صحابیت دی ہے، آپ نبی رسول کے قریبی ترین رشتے دار ہیں، آپ کی سبھی بڑی ہمشیر ہے محترمہ سیدہ ام المومنین حبیبہ رضی اللہ عنہ، وہ محبوب کا حرم محترم ہے، سبحان اللہ، وہ تو محبوب کے برادر اللہ ہے، ان کی ہمشیرہ محبوب کے حرم محترم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رضی اللہ عنہ۔
تو آپ ان نسبتوں کا پورا احترام، آپ کے حق میں جو بھی فضیلت، پھر آپ کے بارے میں بخاری شریف میں حضرت بہت خوب محبوب علیہ السلام جب قباء شریف میں حضرت حرام بنت ملحان کے گھر میں، کیونکہ ان سے نبی علیہ السلام کی حرمت کا رشتہ تھا آپ کے ابا جان کے حوالے سے، تو آپ سوئے ہوئے ہیں، اچانک آپ جاگے اور محبوب نے مسکرانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. عرض کی حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ لما تضحکون؟ فرمایا مجھے اللہ کی جانب سے ابھی خواب میں دکھایا گیا، میں اسی سے جادو خوش پڑا ہوں کہ میری امت کے پہلا گروہ ہے کل عکاص راتے، جیسے اجمیوں کے بڑے بڑے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے بڑے بڑے سمندر کے اندر جہاز میرے امتیوں نے بنائے ہیں، اور پہلا لشکر جو ہے نا وہ قبرص کی فتح کی طرف اور جزیروں کی فتح کی طرف سمندری جہاد کے لیے جو بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ ایسے بادشاہوں کی طرح بیٹھ کر اس پر جا رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے یدخلون الجنہ تھا، وہ جنت میں داخل ہوں گے. حضرت ام حرام بنت ملحان حضرت انس کی سگی خالائیں، انہوں نے کہ حضور دعا کیجیے اللہ مجھے بھی. محبوب نے تو اللہ پاک ام حرام جو میری خالہ ہیں ان کو بھی. پھر آپ سو گئے. وہ چونکہ خالہ کی حرمت والا رشتہ تھا، محبوب جب ہفتے والے دن ہر ہفتے والے دن مدینہ شریف میں ہوتے، قباء شریف میں چونکہ آپ جا کر 2 نفر پڑھتے تھے، دوپہر کو کھانا حضرت ام حرام جو کہ عبادہ بن صامت انصاری کی زوجہ محترمہ تھی، وہ آپ کے لیے بڑا پیارا کھانا بناتی، آپ دوپہر کو ادھر قیلولہ فرماتے، محبوب زلف انور کھول دیتے، وہ سرہانے کی طرف کوئی جس کو ہم پیڑھی کہتے ہیں ایسی چیز اس پر بیٹھ کر محبوب سونے لگ جاتے. محبوب کی زلفیں کھلی ہوتی، وہ اپنی انگلیاں محبوب کی خالہ جان ام حرام ایسے ایسے دونوں ہاتھوں سے انگلیاں پھیرتی رہتی، محبوب کو پھر نہیں کیا. سبحان اللہ. اب دوبارہ جو خواب بتانے کے بعد اور ام حرام کے حق میں دعا کر محبوب سے وہ پھر انگلیاں پھیر رہی تھی، محبوب کو نہیں. تھوڑی دیر بعد پھر آپ پہلے کی طرح ہنس کر ہنس رہے. حضور اب کیوں؟ فرمایا اب دوسرا گروہ جا رہا ہے اور ان کو بھی اللہ فتح و نصرت اور وہ بھی جنت میں. حضور دعا کیجئے کہ میں دوسرے گروہ میں بھی ہوں جو جہاد پر جائے، پہلی جہاد میں. فرمایا نہیں تم پہلے والی میں ہو، تم دوسرے میں شامل نہیں ہوگی. غیب کی خبر بھی بتا دی. اب دیکھیے کہ حضرت عمر کے دور میں حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر بار بار اجازت مانگتا، آپ نے فرمایا نہیں خطرہ ہوتا ہے، میں مسلمانوں کو خطرے میں ڈالوں گا. لیکن جب سیدنا عثمان کا دور آیا تو قربان جائے سن 28 ہجری میں اتنا بڑا بحری بیڑا تیار کیا، اسلام کا سب سے بڑا بحری بیڑا تیار کیا ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام میں تیار کیا ہے. حضرت امیر معاویہ شامل، ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت قریظہ شامل، حضرت عبادہ بن صامت شامل، ان کی بیوی ام حرام شامل اس میں. اور محبوب نے فرمایا تم میں اور یہ سارے جنت میں داخل ہوں گے. دوسرا لشکر جائے گا وہ بھی جنت ہے، لیکن تم ام حرام ان میں شامل نہیں ہوگی. اب یہ باری جہاز قبرص کے کنارے پہنچ گیا، وہاں جا کر اترے. حضرت ام حرام کو ان کے شوہر عبادہ بن صامت نے دوسرے گھوڑے پر سوار کیا. تھوڑا سا چلا گھوڑا جو گرا، حضرت ام حرام گردن کے بل گری، وہی شہید ہو گئے. ان کا مزار اب بھی سمندر کے کنارے اور کہا جاتا ہے امرات صالحہ نیک عورت کا مزار. محبوب نے فرمایا تھا تم پہلے لشکر میں ہوگی، دوسرے میں نہیں ہوگی. یہ بخاری شریف پہلی جلد کتاب الجیاسبت 192 پر ساری حدیث ہے. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیے وہ پہلا بیری بیڑا جن کے بارے میں ہنس رہے نبی علیہ السلام اور فرما رہے جنت جنت تھا، وہ پہلا لشکر دوسرا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس بحری بیڑے کے تو بانی مبانی حضرت امیر معاویہ کیوں نہیں جنت میں داخل؟ سبحان اللہ. تو بھائی اس طرح کی جو پورے صحت کے ساتھ مواد ہے، ہاں آپ سے خطا سرزد ہوئی ہے، وہ اجتہادی خطا ہے، وہ دین ایمان کا مسئلہ نہیں تھا، وہ انتظامی اور سیاسی مسئلہ تھا، وہ خطا ہوئی ہے. اس میں حق حضور امیر المومنین مولا کائنات کے ساتھ ہے. ہم آج بھی حضور مولا کائنات کی جماعت کے ممبر ہیں، لیکن ادھر نسبت محبوب کا پورا حیا اور ادب کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی میں زبان روکنے کی بات ہے، خام خواہوں کی اجتہادی خطا کا ذکر کرتے رہنا، تقریروں کے موضوع بنانا، یہ اس سے کف لسان کرنا ہے. جو حق سچ کے ساتھ ان کی عظمت اور خدمات ہے ان پر کف لسان نہیں، ان کو تو بیان کرنا ہے تاکہ محبوب کی نسبتوں کا احترام پیدا ہو، ان کے حقوق جو ہم پر وہ ادا ہو. بس بھائی میں معذرت خواہ ہوں، پھر کبھی حاضری ہوگی انشاءاللہ ربیع الاول شریف کے بعد انشاءاللہ. جی حضور میں مختصر دعا کر کے کیونکہ آگے اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد